اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بلروبین کو ڈسکس کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ALT کو ڈسکس کیا ہے، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ALP کو، الکلائن فاسفیٹیز۔ ALP اسٹینڈ فار الکلائن فاسفیٹیز۔ یہ بنتا کدھر ہے؟ یہ بنتا ہے موسٹلی آپ کے سب سے زیادہ جو یہ بنتا ہے وہ آپ کے لیور میں بنتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کی بونز میں بنتا ہے، اور کڈنی میں بنتا ہے، انٹسٹائن میں بنتا ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ آپ کے باڈی کے اندر پروٹینز کی بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بڑھتا کس طرح ہے۔ بڑھتا، یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑھتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی میں اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ جب ہماری باڈی کے اندر سے بائل جو ہے وہ ہماری باڈی سے باہر نہیں نکلتی، بائل جو ہیں وہ ٹاکسک پروڈکٹ ہوتی ہیں، یہ ہماری لیور میں پریزنٹ ہوتی ہیں۔ جب یہ ہماری باڈی سے باہر نہیں نکلتی، ہماری باڈی میں ہی رہتی ہیں، تو ہمارا ALP جو ہے، الکلائن فاسفیٹیز جو ہے، یہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں فار ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ بلروبین کو، جب بلروبین آپ کے بلڈ میں بڑھ جاتی ہے تو آپ کا الکلائن فاسفیٹیز جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد یہ بڑھتا ہے جی، آپ کو لیور کی کوئی بھی ڈیزیز ہو جائے، جگر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ بچوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ریکٹس ایک ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو ریکٹس بولا جاتا ہے۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کی بونز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب بچوں کی بونز کمزور ہوتی ہیں، سافٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو اس ڈیزیز میں بھی، اس ڈیزیز کو ریکٹس بولا جاتا ہے، تو اس ڈیزیز میں بھی آپ کا ALP جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح بڑھ سکتا ہے کہ آپ کو اگر پگٹس ڈیزیز ہو گئی ہو، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے جو بونز ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، مطلب سوکھ جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا بون ٹیومر میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہڈیوں کا کینسر ہو تو اس میں بھی یہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی بونز میں بھی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو جب آپ کو بونز کا کینسر ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا بڑھتا ہے، اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہو، ABC آپ کو ہیپاٹائٹس ہو تو اس میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ مائوکارڈیل انفیکشن ہو، آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے یا کچھ اس طرح کی ڈیزیز ہو، یا آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو تو اس میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ کڈنی کینسر میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کڈنی کا کام ہوتا ہے آپ کے بلڈ کو فلٹر کرنا۔ جب وہ صحیح فلٹر نہیں کرے گی تو ظاہری سی بات ہے الکلائن فاسفیٹیز نارمل ویلیو سے زیادہ بلڈ میں چلا جائے گا، تو اس میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ کم کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر فار ایگزامپل جب کم ہوتا ہے تو اس بیماری کو کہا جاتا ہے اسکروی۔ اسکروی میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سے وٹامن C کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کی سکن بہت رف ہو جاتی ہے، اور آپ کے مسوڑوں کے اندر سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دانت کے نیچے جو مسوڑے ہوتے ہیں ادھر سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سلک ڈیزیز ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مال نیوٹریشن، اس کی وجہ سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ لیب میں چلے گئے ہیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ لیب میں چلے گئے ہیں تو لیب میں گئے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا سیمپل لیا ہے، سیمپل ہم نے اگر آپ کا لے لیا ہے جی EDTA ٹیوب میں، ایتھائلین ڈائمین، EDTA ٹیوب ایتھائلین ڈائمین ٹیٹرا ایسیڈک ایسڈ، یہ ٹیوب ایک ہوتی ہے جس میں ہم لوگ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کا الکلائن فاسفیٹیز کا سیمپل اس ٹیوب میں کلیکٹ کریں گے تو اس ٹیوب میں کلیکٹ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اینٹی کوایگولنٹ، خون کو نہ جمانے والا ایک کیمیکل ہوتا ہے، وہ اس ٹیوب میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کم آ سکتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی لیب میں کام کر رہا ہو تو الکلائن فاسفیٹیز کا سیمپل جو ہے وہ EDTA ٹیوب میں نہیں لینا، یا آکزیلیٹک اینٹی کوایگولنٹ جو ٹیوب ہوتی ہیں ان میں نہیں لینا۔ فار ایگزامپل اگر، تو ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پریگنینسی ہو، فیمیل کے اندر پریگنینسی ہے، پریگنینسی میں اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ فیمیل کے پلیسنٹا بھی زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بچوں کی گروتھ ہو رہی ہو، کیونکہ یہ بونز میں بھی بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، اگر بچوں کے اندر گروتھ ہو رہی ہو، اس صورت میں اگر آپ کا ALP زیادہ آ گیا تو پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بونز کے اندر بھی بنتا ہے۔ بہت شکریہ ویورز، ہمارا آج یہاں پہ آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں پلیز
پروموٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.